بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اب ہم آتے ہیں اختناق الرحم کی طرف، یعنی کہ ہسٹیریا. جاننا چاہیے کہ ذکاوت یا احساسات کی تیزی دراصل لذت کی تیزی کا دوسرا نام ہے. یہی لذت بڑھ کر کبھی خارش اور درد کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے. ذکاوت دراصل ایک قسم کی سنسناہٹ ہے جو اکثر موقعوں پر جسم میں دوڑتی ہے، جو مختلف جذبات کی تیزی اور شدت میں آسانی سے محسوس اور تجربہ کی جاتی ہے. یہ ذکاوت دراصل انزال اور اخراج رطوبات کی ایک فطری کوشش ہے جو جسم انسانی میں مادی و نفسیاتی اثرات کے تحت عمل میں آتی ہے. جب مادی و نفسیاتی اثرات مسلسل اسباب بن جائیں تو ذکاوت و لذت کا سلسلہ تقریباً جاری رہتا ہے. البتہ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اثرات و تحریکات دماغ سے معدہ تک رہیں تو دل میں مسرت و خوشی لطف کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر یہ اثرات و تحریکات معدہ سے نیچے اعضائے مخصوصہ بلکہ پاؤں تک اپنا عمل کریں تو جسم میں جنسی لذت اور شہوت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں تحریکیں اور اثرات آپس میں بدلتی بھی رہتی ہیں اور بعض وقت اس قدر جلد بدلتی ہیں کہ اچھا ذہین انسان بھی اندازہ نہیں لگا سکتا بلکہ سمجھ ہی نہیں سکتا. مثلا ایک خوبصورت اور خوشبودار پھول دیکھ کر بے حد مسرت، خوشی اور لطف آ جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے تصورات محبت و لذت اور شہوت میں بھی تیزی پیدا کر دیتے ہیں. جاننا چاہیے کہ ذکاوت و لذت اور شہوانی تحریکات کا تعلق غدد کے ساتھ ہے. جب غدد کے افعال میں تیزی ہوتی ہے تو جگر و گردوں کے ساتھ ساتھ دیگر نالی دار و بغیر نالی دار غدد میں تحریکات پیدا ہو جاتی ہیں. انہی غدد میں خصیے اور خصیت الرحم و لبلبہ اور پستان بھی شریک ہیں. گویا خون کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اعضاء مقوی خون اور جنسی اعضاء میں تحریک ہو جاتی ہے. ان تحریکات کی تیزی اور شدت سے اعصاب میں ضعف پیدا نہیں ہوتا. البتہ طبیعت مدبرہ بدن وہاں سکون کے لیے رطوبات کا ترشح ضرور کرتی ہے، کیونکہ غدد میں دباؤ اور اخراج و انزال و رطوبات بند ہوتا ہے. ان تحریکات میں غدد کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. 2 صورتیں شدید، اول گرم خشک، دوسرے گرم تر. 2 صورتیں ہلکی ہوتی ہیں، اول خشک گرم، دوم تر گرم. ان 2 صورتوں میں خشک گرم عورتوں میں نہیں پائی جاتی، اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے. جس مرد میں پائی جاتی ہے اور احتلام پر دلالت کرتی ہے. تر گرم میں سنسناہٹ بہت حد تک ختم ہوتی ہے، لیکن اگر مردوں میں پائی جائے تو جریان اور عورتوں میں پائی جائے تو سیلان یعنی لکوریا. البتہ ان تحریکات میں بھی کمی بیشی ذکاوت و لذت اور شہوت کے اثرات کام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک گرم اثرات باقی ہیں یہ تحریکات قائم رہتی ہیں. اختناق الرحم میں اول 2 صورتیں کام کرتی ہیں جو شدید ہیں. ان میں بھی گرم خشک تحریک زیادہ تیز ہے.
اس کا مقصد عورتوں میں خصوصیت الرحم ہوتا ہے۔ اس تحریک سے خون ریح کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور انزال و اخراج رطوبات رک جاتا ہے، جس سے ذکاوت و لذت اور شہوت میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس قدر شدت ہو جاتی ہے کہ مریضہ قلوب ذکاوت، لذت اور شہوت ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی مریضہ ظاہر میں ذکاوت و لذت اور شہوت کی حقیقت اور اسرار سے واقف نہیں ہوتی، اور اس کو مرض خصوصاً دورہ کا مرض خیال کرتی ہے، کیونکہ اس کے جسم خصوصاً رحم میں جو سنسناہٹ یا تیزی کا احساس ہوتا ہے، اس کو وہ ماہواری کی خرابی اور درد خیال کرتی ہے۔ لذت و شہوت کا تصور کرنا بھی اس کی حیا اور نسوانیت گوارا نہیں کر سکتی۔ عورتوں پر ہی کیا منحصر ہے، جو مرد بھی اس مرض میں گرفتار ہو کر مخلوب الشہوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کو مرض ہی تصور کرتے ہیں، اپنی لذت و شہوت کی زیادتی کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ البتہ اس مرض میں پیشاب کے ساتھ جو منی اخراج پاتی ہے، اس کو سبب مرض اور کمزوری قرار دے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرض کی اصل حقیقت سے نہ عورت واقف ہوتی ہے اور نہ مرد آگاہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں ہماری تحقیقات۔ آگے آتے ہیں جناب اسباب کی طرف۔ یہ مرض زیادہ تر ان لڑکیوں میں بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے جن کو کھانے پینے کی بے فکری ہو اور تعلیم یا کام کاج کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ اس صورت میں جبکہ جوش جوانی اپنے پورے جوبن پر ہو، کیونکہ ان دنوں خون کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اعضاء کے افعال بھی تیز ہو جاتے ہیں، اور گرمی خشکی تحریک سے تربیت میں اس قدر نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی غیر معمولی واقعہ یا صدمہ پہنچ جائے تو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ کوئی غیر معمولی غم و غصہ و دہشتناک خبر یا عشق و محبت کی داستانیں سن لیں یا تجربہ میں آ جائیں، یا ناول و افسانہ اور فلم میں ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے جو برداشت نہ ہو سکے اور ایسا معلوم ہو کہ ذاتی واقعہ ہے، لذائذ کی کثرت، جلک اور غیر فطری حرکات اور انتہائی مشکلات اکثر نقصان رساں ہوتی ہیں۔ ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیوں اور امراض رحم، ماہواری کی خرابی، کثرت مطالعہ، دماغ سوزی، غور و فکر، کمی و خرابی خون اور غذا کا توازن بگڑ جانا بہت جلد بچیوں کو ہسٹیریا جیسی خوفناک مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض وقت شرم و حیا کی وجہ ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیاں گیلے کپڑوں کا استعمال کر لیتی ہیں، یا خاص دنوں میں سرد پانی استعمال یا نہانا یا غیر معمولی حرکات کر لینا وغیرہ سے کبھی کبھی عشق محبت کے واقعات دیکھنا یا قصے کہانیاں پڑھنا بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آگے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں علامات۔ اس مرض کا نام اختناق الرحم اس لیے ہے کہ اس کا تعلق رحم کے ساتھ ہے اور اس میں اخراج و نزول رطوبات میں اعتدال قائم نہیں رہتا اور وہاں گھٹن معلوم ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کو ہسٹیریا بھی اسی لیے کہتے ہیں، اس کے معنی رحم کے ہیں
اور اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے اور مریضہ کو اپنی طبیعت پر قابو نہیں رہتا. بغیر بھوک کے غذا کھانا، بدہضمی اور نفق کی زیادتی عام طور پر پیٹ میں ہوا کا گولا سا معلوم ہوتا ہے جو دورے کے وقت بڑھ کر تمام پیٹ کو گھیر لیتا ہے، پھر اوپر چڑھتا ہے اور گلے کے پاس آ کر پھنس جاتا ہے. اس وقت مریضہ بے ہوش ہو کر آرام سے چارپائی پر گر جاتی ہے. جن دنوں دوروں کا زور ہو ان دنوں مریضہ زیادہ باتیں کرتی ہے، جلد غم و غصہ میں گرفتار ہو جاتی ہے. اکثر لڑکیاں عشقیہ باتیں کرتی ہیں. بعض کو مذہبی جنون اور دینی جوش پیدا ہو جاتا ہے. پاکی، طہارت، نماز و خیرات کی طرف وقت بے وقت ضرورت سے زیادہ مشغول رہتی ہیں. غیر معمولی آوازیں سنتی ہیں اور عجیب و غریب روشنیاں دیکھتی ہیں. ایسے خواب دیکھتی ہیں جو ظاہر نیکی اور مذہبی محبت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ایک واقف علم خواب اور ماہر طبیب خوب جانتا ہے کہ یہ جنسی اشارے ہیں. خاص طور پر مسجد کے مینار دیکھنا یا پیروں و فقیروں اور اولیاء اللہ سے ملاقات کرنا وغیرہ. اسی طرح اکثر خوابوں میں دیکھنا کہ سانپ اور چوہا، بھینسا و بیل، شیر و ریچھ پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کھا جانا چاہتے ہیں. کبھی دیکھنا کہ کوئی خوفناک آدمی مار کر ہلکان کر رہا ہے یا بدماش اور لفنگے پیچھا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. شادی شدہ عورتیں دورہ کے بعد بہت ننگی اور بے حیائی کی باتیں کرتی ہیں اور مردوں پر ناسائشتہ الزام لگاتی ہیں اور ان کو بدنام کرتی ہیں. ان کی دوسری شادی کے خوف میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں. دورہ شروع ہونے سے قبل عجیب قسم کی باتیں اور حرکات کرتی ہیں. کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں، کبھی گاتی ہیں اور کبھی عشقی اشعار پڑھتی ہیں. بہرحال ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. سانس میں تیزی، سر بوجھل یا درد یا چکر، رنگ زرد اور کمزوری اور تھکاوٹ کی زیادتی، بس ایک دم اس کی طبیعت غیر ہو جاتی ہے اور دورہ شروع ہو جاتا ہے. مرگی کا مریض یکدم گر جاتا ہے اور خطرناک مقام پر بھی گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ آتی ہے. لیکن ہسٹیریا کی مریضہ گرنے میں بھی غیر شعوری طور پر ہوشیار رہتی ہے، بلکہ دورہ میں نیم شعور بیدار رہتا ہے. جب وہ ہوش میں آتی ہے تو گرنے سے لے کر بے ہوشی تک کے واقعات بیان کر دیتی ہے. اب آتے ہیں علاج مرض کی طرف. چونکہ ادیہ منی میں خون کا دباؤ بڑھ چکا ہوتا ہے اور طبیعت اس کو منی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، لیکن تحریکات نامکمل ہوتی ہیں، اس لیے دورہ پڑ جاتا ہے. اس کا صحیح علاج تو شادی ہے، لیکن شریف گھرانوں میں ایسا فوری ہونا بہت مشکل ہے. اس کا علاج ہی کرنا بہتر ہے. دورہ کی حالت میں ہاتھ پاؤں ملیں اور کنیر کی نسوار دیں. دورہ ختم ہونے پر کوئی گرم تر دوا ضرورت کے مطابق دیں. ذیل کا نسخہ ان تمام علامات میں یقینی اور بے خطا و مجرب ہے. نسخہ حاضر خدمت ہے. فلفل دراز 10 گرام، اریسہ 30 گرام، مرمکی 40 گرام،
ترکیب تیاری، ان کو مسلغوار صفوف کر کے گولیاں بقدر نخود شہد کی مدد سے بنا لیں۔ مقدار خوراک 1 سے 4 گولی تک دن میں 4 بار دیں۔ غذا میں آپ حلوہ کھلائیں اور دلیا دیسی گھی میں تربتر دیں، شوربہ دیں، تیسرا حصہ دیسی گھی ڈال کر پلائیں۔ روٹی کی بجائے گھی میں تربتر چوری ملدہ کر کے کھلائیں، لیکن بغیر شدید بھوک کے کچھ نہ دیں۔ دودھ گھی پلانا بھی انتہائی مفید اور مجرب ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔